اسرائیل نے ایک بار پھر اپنے لیے حمایت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک نئی چال چلی ہے اور جن ملکوں نے اس کی اب تک حمایت نہیں کی ہے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک نیا حربہ آزمایا۔ اس نے سب سے پہلے ہندوستان کو راغب کرنے کی کوشش کی اور لشکر طیبہ کو اپنے ملک میں دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ اب شاید اسرائیل ایسا کر کے ہندوستان کو 26/11 کی یاد دلانا چاہتا ہو، یا پھر یہ اسرائیل کا حماس کو شکست دینے کے لیے ایک حربہ ہو جو شاید آگے جا کر کامیاب ہو جائے، یا اسرائیل ہندوستان کو ایسا کر کے یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہو کہ دیکھو ملک چاہے کوئی بھی ہو، اگر دہشت گردی کا معاملہ آئے تو ہمیں ایک دوسرے کے سپورٹ میں کھڑا رہنا چاہیے، اور میں نے لشکر کو اپنے ملک کی دہشت گردوں والی فہرست میں شامل کر دیا ہے، اب باری آپ کی ہے، اور حماس کو بھی ہر ملک دہشت گرد تسلیم کر لے اور اسے اپنے ملک میں دہشت گرد قرار دے دے۔ It's a war of a civilization against civilization. And many Muslims, of course, are on our side of this civilization because they understand that because they are moderates or because they want to have peace in the region, they will be wiped off too. So that we must win this enemy, must. حالانکہ بھارت پہلے ہی اپنا موقف اس سلسلے میں واضح کر چکا ہے اور فلسطینیوں کے حق کی آواز بلند کر چکا ہے، لیکن وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے برکس میں یہ بھی واضح کر دیا کہ دہشت گردی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کی جا سکتی، لیکن فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب بات آتی ہے اسرائیل کے اس فیصلے کی، کیونکہ اسرائیل کا یہ فیصلہ بالکل اس وقت آیا ہے جب 26/11 کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے۔ کیا اسرائیل نے یہ فیصلہ ایک حکمت عملی کے تحت کیا ہے یا پھر یہ ایک اتفاق ہے؟ ممبئی کی وہ رات جس نے ہندوستانیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو خوفزدہ کر دیا تھا، کوئی بھی کیسے بھول سکتا ہے؟ بھلے ہی اس واردات کو 15 سال ہو جائیں گے، 10 پاکستانی دہشت گردوں نے سمندر کے راستے سے آ کر ممبئی میں حملہ کیا، جس میں 18 سیکیورٹی دستوں کے ساتھ ساتھ 166 افراد نے اپنی جان گنوائی اور کروڑوں کی املاک کو نقصان بھی پہنچایا۔ 4 دنوں کے بعد ہندوستان میں اس آپریشن کو ختم کیا گیا۔ دہشت گردوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینل، اوبرائے ٹرائیڈنٹ، تاج محل پیلس اینڈ ٹاور، لیوپولڈ کیفے، کاما اسپتال، نریمن کمیونٹی سینٹر جیسے مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔ اس پورے دہشت گردانہ حملے میں واحد اجمل قصاب نامی دہشت گرد ہی تھا جو زندہ پکڑا گیا تھا اور اسے 4 سال بعد 21 نومبر 2012 کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ حملے کو انجام دینے والے دہشت گرد بھلے ہی اپنے انجام تک پہنچ گئے ہوں، لیکن اس حملے کا ماسٹر مائنڈ کہا جانے والا خونخوار دہشت گرد ابھی بھی ہندوستان کے ہاتھ نہیں لگ سکا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے خونخوار دہشت گرد حافظ سعید کی، جو لشکر طیبہ کا سرغنہ بھی ہے۔ حالانکہ اپریل 2022 میں حافظ سعید کو پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 31 سال کی سزا بھی سنائی۔ کورٹ نے اس کی املاک ضبط کرنے اور جرمانہ لگانے کا بھی حکم دیا۔ اس سے قبل حافظ سعید کو 2019 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور اب خبر یہ ہے کہ اس کا بیٹا، جس پر دہشت گردی کے کئی معاملے درج ہیں، پاکستان میں 2024 میں ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے ٹھیک 26/11 سے قبل اس طرح کا اعلان کر کے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، اور شاید اس کے پیچھے اسرائیل کی یہ حکمت عملی ہو کہ حافظ سعید کے ساتھ ساتھ حماس کے سربراہ کو بھی عالمی برادری کے سامنے انجام تک پہنچانے کی بات کی جائے اور ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں اور اس کا کام آسان ہو جائے۔ آپ کی اسرائیل کی اس حکمت عملی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل نیوز 18 اردو۔